اب سارے عقائد کو چھوڑ کر ختم نبوت کے عقیدے پر ہی کیوں مجلس بنائی گئی؟ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں مردار۔ تو آپ کو کیا بتایا جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ صاحب ختم نبوت کے عقیدے کے جارح اور ظالم اور دشمن وجود میں آئے اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا عوام الناس میں محنت کرنا، تو پھر مقابلے کے لیے اس خاص عقیدے کو عنوان بنا کر ایک مجلس قائم کرنی پڑی، ورنہ جتنے عقائد اہل السنت والجماعت کے ہیں سب کا تحفظ ہمارے ذمہ ضروری ہے، ہم سب کے محافظ ہیں۔ جہاں توحید کا عقیدہ متاثر ہو رہا ہے وہاں پر آپ کو توحید کے عقیدے کی حفاظت کا کام کرنا ہے، چاہے مجلس تحفظ توحید نہ قائم کی جائے، وہ نہ قائم کی جائے، مگر کرنا سب کو ہے توحید کی حفاظت۔ ملت اگر ایسی بدعقیدگیوں میں مبتلا ہے، بدشگونیوں میں مبتلا ہے جس کا انجام توحید کا متاثر ہونا ہے، تو ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ محراب و منبر سے لوگوں کو بدعقیدگی کے نقصانات سے واقف کرائے اور سماج میں پھیلی ہوئی توحید دشمن باتیں کھل کے بتائے۔ یہ بات توحید کے خلاف ہے، آپ توحید پہ جمے رہیے، بنیاد کا پتھر توحید ہے، عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت آتا ہے، پہلے عقیدہ توحید ہے، تو عقیدہ توحید کا پیچھا کرنا اور مشرکانہ عقائد و خیالات جو مسلمانوں کے سماج میں بدرجہ عقیدہ نہیں ہیں لیکن عقیدے کے مقام پر ہی آ گیا ہے، عورتوں میں مردوں میں بہت سی چیزیں بدشگونیاں، جیسے یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے بارے میں اتنی مضبوط باتیں دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ کل عقیدہ ہے، گویا انہوں نے اس کو اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے۔ تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ یہ شرک ہے تو توحید کو کھل کر کے سامنے لائیں۔ ذی الحج کے مہینے کے اواخر سے سفر کے مہینے کے اختتام تک یعنی 70 دن علماء کرام کو چاہیے کہ ان کے موضوعات خطب وہ صرف عظمت صحابہ سے متعلق ہو، بدل بدل کر مختلف عنوانوں سے مختلف شکلوں سے۔ ایک جمعہ صحابہ کا تعارف کرایا، ایک جمعہ صدیق اکبر کا تعارف کرایا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا، اہل بیت پر ایک عنوان قائم کیا جائے، کیونکہ ہم پر تہمت ہے کہ ہم اہل بیت کے عقیدت مند نہیں ہیں، تو ہم بتائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری محبتوں کا تعلق کیا ہے اہل بیت سے۔ صرف ان کی غلامی کی وجہ سے صحابہ کو اتنا چاہتے ہیں تو ان کے خون میں شرکت کی وجہ سے اہل بیت کے بارے میں ہمارے دل میں کیا مقام ہے ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیں پروپیگنڈا کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹے پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جزو ایمان ہے اہل بیت کی محبت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرو اللہ کی معرفت اور قرآن کی عظمت اور اہل بیت کی محبت کے اوپر، اولاد کی تربیت کرو۔ تو کیوں نہیں ہمارے پاس ہے؟ یہ بھی ایک عنوان ہے۔ صحابہ کے مشاجرات میں احترام کا پہلو یہ ایک عنوان ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حب رسول، اطاعت و فرما برداری کی بے نظیر واقعات جس کی تاریخ عالم میں مثال ملنی مشکل ہے، ایسے واقعات تو میرا خیال یہ ہے، اور ہم لوگوں نے کیا بھی حیدرآباد میں، ہمارے بھائی صاحب مفتی عبد المغنی صاحب رحمہ اللہ نے جب وہ شہر حیدرآباد کی جمعیت علماء کے صدر بنے تو انہوں نے چند اہم کام انجام دیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ نصف ذی الحجہ بقرعید کے بعد سے ہی میٹنگیں کر کے پورے شہر کے محلوں میں یونٹوں کو بلا کر کے ذمہ داری دے کہ آپ کتنے جلسے کریں گے، آپ کتنے کریں گے، آپ کتنے کریں گے،
صحابہ کی عظمت کی باتیں مسلمانان حیدرآباد نے برس برس سے سننا چھوڑ دی تھیں. الحمدللہ اس کوشش کے نتیجے میں گلی گلی صحابہ کی عظمت کی باتیں ہوں. ورنہ جدھر دیکھو روافض کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. ان کی مجلس میں 2-4 آدمی سے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن وہ پورے محلے کو کور کرتے ہیں اسپیکر سے. گھر بیٹھے سنو، نہ سننا چاہو تو سنو، سنی لوگ بھی سنو. یہاں تک کہ ان کے محلوں سے سنی اپنے ذاتی مکانات بیچ کے چلے گئے، لیکن مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. جب عظمت صحابہ کا سلسلہ شروع ہوا، خود جمعیت علماء کو اس پر بڑا اعتراض تھا کہ مڈ بھیڑ ہو جائے گی. تو ہم لوگوں نے کہا کہ مڈ بھیڑ ہوتی ہے، ہم نہیں کرنا چاہ رہے، ہوتی ہے تو بھیڑیں گے، مگر صحابہ کرام کی عظمت کا سکہ بحال کریں گے. چاہے ہوتی ہونے دو، ہم نہیں چاہ رہے ہونا، لیکن ہوتی ہے تو کیا کرے. نبی مکے میں بدامنی نہیں چاہ رہے تھے، مگر امن کی دعوت پر بدامنی پیدا ہوئی تو گوارا کیا گیا، برداشت کیا گیا. ہوگا تو ہوگا، تھوڑی مشکل ہوگی.